السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے پچھلے لیکچر کو اس لیکچر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مین انوائرمنٹ انٹریکشن جو ہے اس کی بات ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے جو بنیادی طور پہ بات کی وہ یہ تھا کہ جیسے انوائرمنٹ جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ہیومن کے اوپر، جیسا گرمی سردی ہو گئی، جیسا جو بھی موسم ہے وہ، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو ہے انوائرمنٹ میں جو چینج ہے وہ سب جو ہے جیسا انسان کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے، تو اسی طرح انسان کے بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کا افیکٹ انوائرمنٹ کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ جیسا وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے جائیں ہیومن، جیسا جو ہے ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے اس میں امپیکٹ اس کا پڑنا شروع کرتا ہے۔ کہیں پہ گڈ امپیکٹ ہوتا ہے، کہیں بیڈ، لیکن زیادہ تر جو ہے ہم جو اس اسسمنٹ میں بات کر رہے ہیں وہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ میں جو مطلب چینجنگ آ رہی ہے، جو اس کا جو بیڈ امپیکٹ پڑ رہا وہ اس میں کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں اور اس کو کس طریقے سے اسسمنٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ذہین مخلوق بنایا اور اس نے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے انوائرمنٹ کے اوپر وہ حاوی ہونا شروع ہوا۔ تو اب یہ آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب انسان جو ہے اس نے کائنات کے تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہوتا رہ گیا، تو اسی طرح وہ انوائرمنٹ کے اوپر بھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا اس نے۔ جیسا آپ کو میں نے مثال دی تھی پچھلے لیکچر میں کہ جناب اتنا تو ہیومن جو ہے وہ اتنا تو جو ہے اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے ایک ایریا کے اندر ایک لمیٹڈ ایریا ہو، ایک لمیٹڈ روم ہو یا ایک لمیٹڈ ہال ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اس کے ٹیمپریچر کو چینج کر سکتا ہے، ویری کر سکتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ اتنا تو مطلب چینجنگ لے کے آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اتنا ہیومن جو ہے اس قابل تو ہو گیا ہے کہ وہ کائنات پر کم از کم جو ہے اس معاملے میں کہ وہ اپنی مطلب کی ضروریات کو پوری کر لیتا وہ، اور ماحول سے اس کو جو فائدے اس کو ملنے ہوتے ہیں اس کو بھی لے لیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہے یہ اسسمنٹ کیوں ضروری ہے، انوائرمنٹل اسسمنٹ، تاکہ جو ہے سب سے پہلے اس کے جو ہے تین بنیادی جو ہے نا 3 گولز ہیں نا، جو فنڈامنٹل گولز ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پرابلمس کیا ہے، انوائرمنٹ میں کیا پریشانیاں اور کیا جو ہے دشواریاں ہو سکتی ہیں، کیا مسائل ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی اس کو نکال کے، اور اس کے بعد جو ہے اس پرابلم سے بچ کے جو ہے اپنے سلوشن کو جو ہے وہ پیش کرے، مطلب حل کو پیش کر دے گا وہ کہ اس مسائل کا یہ حل ہے، اور اس مسائل سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اس میں ہوگا کہ جو مسائل ہیں بجائے یہ نیگیٹیولی افیکٹ ہونے کے پازیٹیو افیکٹ ہو جائے، تو وہ مطلب یہ اس لیے جو ہے یہ پوری اسسمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو سفر کرنا ہے۔ جو ارلی ہیومن تھا وہ تو جو ہے وہ مطلب پہلے تو اس نے اپنا جو ٹریول کرنا شروع کیا تو اس کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی مشین نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے جو ہے جانوروں کو قابو پا کے اس کے اوپر اس نے جو ہے جب حاوی ہو کے، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو جب قابو پا لیا تو پھر اس نے اپنی مرضی کے مطابق ٹریول کرنا شروع کیا، سفر کرنا شروع کیا۔ پہلے سنگل پرسن کرتے تھے، پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ جب پہلی جو مطلب ایجاد ہوئی وہ ویل کی ایجاد، مطلب پہیے کی ایجاد ہوئی، اور جب پہیہ جب ایجاد ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کا یہ سفر اس میں تیزی آتی چلی گئی، اور اب یہ جو ہے صرف اکیلا سفر نہیں کرتا ہیومن، بلکہ جو ہے انسان جو ہے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بھی لے کے جا سکتا ہے، سامان کو بھی ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کے پاس پوری ایک مشینری آ گئی۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے اب آج کا ہیومن جو ہے، آج کا جو انسان ہے وہ مطلب ظاہر سی بات ہے ادھر سے ادھر جب ٹریول کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مطلب ٹرانسپورٹیشن کو یوز کرے گا۔ ٹرانسپورٹیشن جو وہیکل کی شکل میں ہوگا یا کہ جو ہے جہاز کی شکل میں مطلب ہوگا، شپس ہو گئے، پلینز ہو گئے، ان سب کو استعمال کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا چیز ایک پرابلم ہوگی، اس سے یہ پرابلم کریٹ ضرور ہو سکتا ہے انوائرمنٹ میں کہ جناب وہ جو اس کا جو وہ ایندھن یوز کر رہا ہے، جو پیٹرولیم یوز کر رہا ہے، یا وہ جو دوسری چیزیں جو استعمال کر رہا ہے وہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو انسانوں نے پھر اس کے بعد
دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے انہوں نے اپنی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جناب سفر بھی کرنا ہے، ماحول کو کم سے کم بھی نقصان پہنچانا ہے. تو بالآخر اس کی کیا شکل آئی کہ وہ بھائی CNG کی شکل میں ہمارے پاس وہ گیس آ گئی، جس کے ذریعے سے ہم جو ہے ٹریول بھی کر رہے ہیں، ٹریول بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور جو ہے اس کا جو انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا وہ جیسے پیٹرولیم کو یوزج کر رہے تھے تو وہ جو فیول کے طور پہ جو پیٹرولیم یوز ہو رہا تھا اس کے مقابلے میں یہ جو CNG ہے اور دوسرے جتنی جو گیسز ہیں LPG وغیرہ، یہ جو ہے نا انوائرمنٹ کے لیے مطلب کم نقصان دہ تو یہ بھی ہیں لیکن یہ کم نقصان دہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کب ہو سکتی ہیں؟ جب ہم جو ہے انوائرمنٹ کو اسسٹ کریں، انوائرمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جناب انوائرمنٹ کس طریقے سے مطلب وہ ہو رہا ہے. فشنگ آپ کا ایک ہے نا پرائمری ایکٹیویٹیز میں ایک ایکٹیویٹی ہے، تو یہ فشنگ پورے سال کریں، لیکن جون جولائی کا جو مہینہ ہے اس میں آپ اس کو چھوڑ دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بریڈنگ، اس وقت فش جو ہے وہ بریڈنگ پہ ہوتی ہے. اب اس ٹائم پہ اس کا اگر آپ اس کو اس کا جو ہے اگر مچھلیوں کو پکڑیں اور اپنے یوزیج میں لے کے آئے تو ظاہر سی بات ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے ان کی بریڈنگ کے اوپر اثر پڑے گا ایک تو، اور دوسری بات ہے کہ مچھلیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہونا شروع ہوں گی. تو یہ جو ہے نا اس کا حل کیا نکالا ہیومن نے؟ بہت آسان کہ بھئی جون جولائی جو ہے جون جولائی جو ہے اس میں جو ہے آپ فشنگ کم سے کم کریں. اوشن کے اندر جو فشنگ ہوتی ہے، سی فشنگ جو ہوتی ہے وہ اس لیے بھی کم ہو جاتی ہے کہ جناب اس وقت میں جو ہے ٹائیڈل ویوز آتے ہیں تو جو وہ ہیومن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح انسان نے اس کا سلوشن نکال لیا کہ یہ اس کا سلوشن ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو ہے اگر ماہی گیری روک دی جائے یعنی فشنگ کو روک دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے باقی مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس کو کریں اور اس فشنگ سے جو ہے ان کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ مطلب انوائرمنٹ کے اوپر جو امپیکٹ جو بھی خراب مطلب جو بیڈ امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا پورا سلوشن اس اسسمنٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے. اسسمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ جو ہیومن کا جو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اوپر وہ کس طریقے سے پڑ رہا ہے وہ بالکل جو ہے اس کو بالکل قابو میں رکھیں. اسی کے لیے ایک فارمولا نکالا ہے I = P × A × T. اب یہ P کیا ہے، A کیا ہے اور T کیا ہے؟ P سے تو جو ہے پاپولیشن ہو گیا اور A جو ہے افلوئنس مطلب کنزپشن، جو ہیومن کنزپشن ہے وہ، اور پھر اس کے بعد T کیا ہے؟ T ٹیکنالوجی ہے، اور I جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے انوائرمنٹل امپیکٹ، انوائرمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ. تو یہ I = P × A × T جو ہے یہ جو ہے در حقیقت ہمیں کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے امپیکٹ کیسا پڑے گا. اگر کسی جگہ پہ پاپولیشن جو ہے مطلب آبادی اس میں اگر تیزی سے اضافہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں جو ہے وہ ٹیکنالوجیز کو اور جو ہے پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرے گی. زیادہ سے زیادہ جب یوز کرے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا امپیکٹ کس کے اوپر پڑے گا؟ انوائرمنٹ کے اوپر پڑے گا. تو یہ اسسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو مطلب یہ سائنٹسٹ نے اس کو نکالا ہے کہ انوائرمنٹل جو ہے امپیکٹ جو ہے اس کا جو ہے پاپولیشن سے کیا رشتہ ہے. ظاہر سی بات ہے پاپولیشن اور آبادی جتنے زیادہ جو ہے بڑھے گی تو ضروریات بڑھے گی، ضروریات جب بڑھے گی تو وہ کنزپشن جو ہے وہ اس کا جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گی. جب ٹیکنالوجی کو زیادہ استعمال کرے گی تو اس کا جو ہے اثرات کس پہ پڑ جائے گا؟ انوائرمنٹ پہ پڑ جائے گا. ایک وقت تھا جو مطلب دنیا کے اندر جو ہے جنگلات، بے شمار جنگلات تھے، لیکن جب ووڈ کا استعمال ہونا شروع ہوا، ووڈ جو ہے فیکٹریز کے اندر استعمال ہونا شروع ہوا، ووڈ کو جو ہے مختلف چیزوں میں استعمال کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے اس سے جب پیپر بننے لگا، اس سے جو ہے فرنیچر اور مختلف چیزیں جب یہ بننے لگی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ جنگلات کے اوپر پڑا اور لوگوں نے بے دردی سے درختوں کو کاٹا اور ان درختوں کو اگایا نہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا جو ہے جو جنگلات سے بھری ہوئی تھی وہ ایک دم سے جنگلات سے خالی ہونا شروع ہوئیں. پھر جب ہیومن کو جب اس بات کا ادراک ہوا، احساس ہوا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو دوبارہ سے اپنی اسپیشیز کو اگانا شروع کیا. لیکن جب تک مطلب ظاہر سی بات ہے انوائرمنٹ کے اوپر ایک زبردست قسم کا امپیکٹ پڑ گیا،
انڈسٹریلائزیشن کے وجہ سے یہ انوائرمنٹ کے اوپر یہ امپیکٹ پڑا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے پروڈکٹ تو یوز ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ پروڈکٹ تو یوز آدمی مطلب ہیومن جو ہے پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے، لیکن اس کو جو یوز کرنے کے بعد جو اس کا امپیکٹ ہے وہ کیا پڑ جائے گا، وہ مطلب بالکل سب سے زیادہ خطرناک طریقہ ہے، مطلب اس سے کہ اس سے جو ہے انوائرمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہوگا، اس سے جو ہے جتنے مخلوقات ہوں گے، جتنے جو اینیملز ہوں گے، جتنے جو ہے لیونگ کریچرز جو ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے اس کا ایک مطلب ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہوگا۔ ٹیکنالوجی تو یوز ہو رہی ہے جناب، ٹیکنالوجی نئی سے نہیں آ رہی ہے، ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اثرات کس کے اوپر پڑ رہے ہیں؟ ٹیکنالوجی کے اثرات جو ہے ماحول کے اوپر پڑ رہے ہیں، اور ماحول کے اوپر بہت زیادہ خوفناک قسم کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے اس چیپٹر میں سب سے لاسٹ ٹاپک یہی تھا کہ جناب IPAT جو ہے، جو ہیومن امپیکٹ فارمولا، اس کے علاوہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ، اس کے علاوہ جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیومن کا جو ہے انٹریکشن کیسے انوائرمنٹ کے ساتھ، اور انوائرمنٹ کا ہیومن کے ساتھ کیسے امپیکٹ ہے، مطلب انٹریکشن ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اور ہیومن ایکٹیویٹیز کے کیا جو ہے اثرات کس کے اوپر پڑتے ہیں، انوائرمنٹ کے اوپر کس طریقے سے پڑتے ہیں، نیگیٹو امپیکٹ کیسے ہوتا ہے، اور ہیومن اس کو کیسے اس نیگیٹو امپیکٹ کو پازیٹیو کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اپنے اس کو مطلب صحیح راستے پہ لے کے آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ساری چیزیں مطلب اس پورے چیپٹر میں سمجھایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بالکل آپ کے جو ہے نا ان مثالوں سے آپ کی یہ چیز آپ کی پوری سمجھ میں آئی ہوگی، لاجیکلی جو ہے ریزن آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کو تو یوز کرتا ہے، بے شک ہم جو ہے نا ایک شیمپو تو استعمال کر رہے ہیں اپنے بالوں کو دھونے کے لیے، لیکن اس شیمپو کے اندر جو کیمیکلز ہے، اس کے جو امپیکٹ، اور وہ جو شیمپو جس فیکٹری کے اندر بن رہی ہے، ان فیکٹریز میں جو ہے جو کیمیکل یوز ہو رہا ہے اور جو اس کو ویسٹیج کر رہے ہیں، وہ پھر انسان نے اس کو یوز کیا، یوز کرنے کے بعد جو ہے جو وہ مطلب ایک بہت بڑی آبادی نے اس کو استعمال کیا اس ٹیکنیک کو، تو جناب اس کی وجہ سے جو ہے وہ نالوں کے اندر جو ہے یہ جو جتنا بھی اس کا ویسٹیج گیا جو بال دھونے کے بعد جو وہ، اور وہ جتنا کا جتنا کیمیکل ہے وہ بالآخر فائنلی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو گیا، کہاں پہ؟ سمندر میں۔ جب وہ سمندر پہ ڈرین آؤٹ ہوگا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو آپ ان کے نتائج دیکھ رہے ہیں، آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب مچھلیاں باہر آ کے نیچے مطلب خود بخود آ کے سمندر سے نکل کے وہ مری ہوئی ہیں مچھلیاں، جو ہے بڑی تعداد کے اندر مچھلیاں مر رہی ہیں۔ یہ بھی ریسنٹلی ہمارے کراچی میں ہی ہوا ہے۔ تو آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کیمیکل کا امپیکٹ تو ہے، اور ہیومن جو ہے اس پروڈکٹ کو اپنی مرضی کے لیے تو استعمال کر رہا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے تو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر کیسا پڑ رہا ہے؟ بہت خوفناک پڑ رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ ان مثالوں کے ساتھ جو ہے ضرور جو ہے اس پورے سبجیکٹ مطلب جو ٹاپک تھا، اس کو جو اصل مقصد تھا وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے پاس۔